يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما نافعا بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تمام قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا کبریائی برائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ایمان جیسی دولت سے نوازا درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی. اسی آیت کے تناظر میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین آج کے جمعہ کا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے کے چند اعمال. وہ کون ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. جنت کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے, جہنم کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں اپنے تمام بندوں کو جمع کرے گا, اکٹھا کرے گا اور پھر ان کا حساب لیا جائے گا. جو برے ہوں گے, جن کے اعمال برے ہوں گے, جو جہنمی کے لائق ہوں گے, اللہ رب العالمین کو جہنم کے اندر ڈال دے گا. اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا جن کے اعمال اچھے نکلیں گے, جن کے اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لیے جنت کو تیار کیا ہے. جنت کا معنی ہوتا ہے باغ, باغیچے. وہ باغیچے جس کی ٹہنیوں کے ذریعے سے پوری زمین ڈھکی ہوئی ہو اسی کو باغات کہتے ہیں, جنات کہتے ہیں. اور ہم میں کا کون ایسا مسلمان ہے جس کی یہ تمنا نہیں ہے, جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. ہمارے اعمال جیسے ہیں, ایک چور ہے, ایک زانی ہے, ایک گنہگار ہے, آدمی جیسے ہے, لیکن ان کی یہ تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. لیکن
جنت میں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ان میں سے پہلا عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ جس نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سننے کے بعد کتنا آسان لگ رہا ہے، ہم میں کا ہر آدمی سوچ رہے ہوں گے کہ ارے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، میں بھی جنتی ہوں۔ نہیں، یہی سوال صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب جنت کی بشارت مل گئی، جنت کی کنجی مل گئی، تو کیا ضرورت ہے اب آگے نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ولیس لہ الاسنان۔ لا الہ الا اللہ گرچہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن یہ ایسی چابی ہے جس کے اندر دندانے نہیں ہیں، سکن نہیں ہیں، دانت نہیں ہیں۔ آپ بڑے سے بڑے تالا کو اٹھا کر کے دیکھیں یا چھوٹا تالا ہو، ہر تالے کی چابی کے اندر نوک ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن یہ ایسی چابی ہے جس کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ایسے اعمال ہے، وہ کون ایسا طریقہ ہے، وہ کون ایسی دعا ہے جس کو کرنے کے بعد اس چابی کے اندر دندانے بن جائیں گے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اس چابی کے اندر اگر تمہیں دندانے بنانے ہیں تو نماز دنیا کے اندر قائم کرنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے تو تمہیں حج کرنا ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس نے ان سارے اعمال کو کیا لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد تو ایسا آدمی جنتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر اگر آپ موحد ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے شرک کیا ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ جو آدمی شرک کرنے کے بعد وہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتا ہے، ایسا آدمی جتنا بھی نمازی ہو، جتنا بھی حاجی ہو، اپنی زکوٰۃ کی پوری رقم کیوں نہ لٹا دیا ہو، ایسے مشرک کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ۔ جس کی موت اس حالت میں آئے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، ایسا آدمی جنتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی مرتے دم لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، آخری وقت میں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا سے چلا جائے، اور آخری وقت میں وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس نے آخری وقت میں مرتے دم لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اے میرے ساتھیوں، جب لگے کہ تمہارا کوئی ساتھی دنیا سے جانے والا ہے، ان کا آخری وقت آ چکا ہے، تو ان کے سامنے بیٹھ کر کے تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، آہستہ آہستہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ تمہارا سن کر کے وہ مریض بھائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور آخری وقت میں ان کا انتقال ہو جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں اندر جائے گا۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ پورے لوگ یہاں وضو کر کے آئے ہیں، اور جب تک آپ وضو نہیں کریں گے آپ کی نمازیں نہیں ہوگی۔ گرمی کا موسم آتا ہے، وضو کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں ٹھنڈی کا موسم ہو یہاں تو ٹھنڈ بہت کم پڑتی ہے، جہاں ٹھنڈی علاقے ہیں، جہاں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس وقت وضو کرنے میں کیسا لگتا ہے۔ یاد رکھیے اس مصیبت کو اگر آپ نے برداشت کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد حتی یتوضا فیبلغ الوضوء، تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے الا فتحت لہ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اے میرے بندو جنت کے جس دروازے سے تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ وضو کرنے کے بعد ہمیں اتنا ہی پر رہنا نہیں ہے، بلکہ وضو کرنے کے بعد اس کی جو دعا ہے وضو کے بعد کی اس کو بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ کام کاج میں لگے ہوئے رہتے ہیں، گلی گلی میں مساجدیں ہو چکی ہے، ہر گھر میں میرے خیال سے اکثر و بیشتر کارخانے میں اذان کی آوازیں گونجتی ہے، اذان کی آوازیں پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے جو آدمی دنیا کے اندر اذان سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے اور جواب دینے کے بعد اس کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم بھی اللہ اکبر کہو، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے تم کہو، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، یعنی جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان سنا اور سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اور جس کے بارے میں نبی سفارش کرتے ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جنت کمانا بڑا آسان کام ہے، جنت کو حاصل کرنا بہت آسان کام ہے، نہیں، جنت کو کمانا، جنت حاصل کرنا یہ بڑا مشکل امر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، اے مسلمانوں کیا تم یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہو اپنے گھروں میں کہ جنت تمہیں بڑی آسانی سے مل جائے گی؟ کیا تم یہ سوچ کر میرے گھر میں آنا گوارا نہیں کرتے ہو کہ ہم تمہیں جنت میں بڑی آسانی کے ساتھ داخل کر دیں گے قیامت کے دن؟ نہیں، ابھی تو تمہارے اوپر وہ دور بھی نہیں آیا ہے، وہ وقت بھی نہیں آیا ہے جو دور صحابہ کرام کے اوپر آیا تھا۔ تاریخ پڑھ جائیے، صحابہ کرام کو گردن کٹوانے کی ضرورت پڑی تو اپنی گردنیں کٹوا دی، خون کے نذرانے پیش کر دیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کتنے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے لگتے جگر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ جنت آسانی سے ملتی؟ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دے، شہید کر دے، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ کیا قصور تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ اسلام قبول کرتی ہے، ابو جہل کو پتا چلتا ہے میرے یہاں ایک عورت جس کا نام سمیہ ہے اسلام قبول کر لی ہے، محمد رسول اللہ کے دین کو ایکسپٹ کر لی ہے، غصے کے مارے وہ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتا ہے، ان کا کپڑا پیچھے سے پکڑتا ہے، گھسیٹتے ہوئے میدان میں لے جاتا ہے، لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک طرف بیٹے عمار کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے طرف بیٹے شوہر یاسر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، جسم کو ننگا کر دیا جاتا ہے۔ ابو جہل عمار کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے عمار چلو اپنی نظر اٹھاؤ اور اپنی ماں کے جسم کی طرف دیکھو۔ شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے یاسر اپنی بیوی کی طرف دیکھو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے عمار، اگر تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے، اگر تمہیں ٹچر کیا جا رہا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے تو میری طرف ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، اور ایک بیٹا اپنی ماں کی طرف کبھی لذت کی نگاہ سے، کبھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اے میرے سرتاج، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھی مارا جا رہا ہے تو آپ تو ہمارے شوہر ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جائز و حلال ہے۔ اگر آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ میری طرف ایک نظر دیکھ لے، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا بات ہے؟ ابو جہل دیکھتا ہے اتنی تکلیف دینے کے باوجود حضرت سمیہ کی زبان میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں، زبان میں کوئی پستی نہیں، آواز میں کوئی نرمی نہیں۔ ابو جہل تلوار اٹھاتا ہے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں تلوار داخل کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اس وقت کا کیا موقع رہا ہوگا، اس وقت حضرت سمیہ کے اوپر کیا بیتی ہوئی ہوگی، لیکن اتنی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا، شرمگاہ میں جیسے ہی ابو جہل نے تلوار داخل کیا، اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ میری جان کی نہیں بلکہ میری ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ میری مرتے وقت میرا ایمان خراب ہو جائے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو سکے اور آخری وقت میں میرا ایمان خراب ہو جائے۔ کیا ضرورت تھی؟ حضرت سمیہ کو پتا تھا جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اسلام قبول کرتے ہیں، عرب والے ان کو گھسیٹتے ہوئے صحراؤں میں لے جاتے ہیں، گرم ریت پر لیٹا دیا جاتا ہے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور کہتا بلال اسی طرح تم مرتے رہو گے جب تک تم محمد رسول اللہ کے دین سے پلٹ نہ جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا، ان کے دل میں کلمہ پوست ہو چکا تھا، راسخ ہو چکا تھا، ان کے دل سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا میرے بندو یہ گمان کر بیٹھے ہو، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تمہیں جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی؟ نہیں نہیں، تمہیں جنت آسانی سے نہیں ملے گی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند اعمال کا تذکرہ کیا کہ یہ کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان میں سے ایک عمل غالباً خواتین بھی ہے، میں ان کے حوالے سے ایک حدیث جو میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ جو عورت دنیا کے اندر 4 کام کر لے گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میری بندیوں، جنت کے تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جا۔ آخر وہ کون ایسی عورت ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضاحت کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوگی، رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہوگی اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، اور جب ان کا شوہر گھر سے غائب رہا ہوگا کام کے لیے کاج کے لیے جاب پر گیا ہوا ہوگا، ایسی اس حالت میں اپنی عزت کی حفاظت کی ہوگی، غیروں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش نہیں کی ہوگی، غیروں سے بات چیت نہیں کی ہوگی۔ یہ 4 کام ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت یہ 4 کام کر لے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جا۔ یہ میری ماں بہنیں بڑی خوش نصیب ہے جو یہ 4 کام کرتی ہے، اور اس پر آپ دوام برتنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو،
وہ آدمی جیسا بھی ہو، چور ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرا پڑوسی اچھا ہو۔ یاد رکھیے دنیا یہ عارضی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر آپ اچھے پڑوسی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین ہم کو ایسی جگہ بیٹھائے، ایسی جگہ ہمیں دے جہاں ہمارا پڑوسی اچھا ہو، تو میرے بھائیو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ آپ کا پڑوسی اگر کوئی ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملی۔ آپ مال و غنیمت لے کر کے آ رہے تھے، راستے میں دو بچے مل جاتے ہیں، ایک بچہ ایک ہاتھ پکڑ لیتا ہے، دوسرا بچہ ایک ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ تھیلی مجھے دے دیجئے، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ تھیلی کا کھانا مجھے دے دیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی جب اتنا سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتا ہے۔ آپ دونوں تھیلی دونوں بچے کو تھما دیتے ہیں، وہاں سے گھر آتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے سنا تھا کہ آپ کو مال غنیمت ملی ہے، آپ اپنا حصہ گھر لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ تو خالی نظر آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مال غنیمت تو ملی تھی، میں لے کر کے آ رہا تھا، لیکن راستے میں دو یتیم بچے مل جاتے ہیں، دونوں یتیم بچے اپنی مجبوریاں سناتے ہیں، مجھے رہا نہیں جاتا ہے، میں دونوں کو ایک ایک تھیلی تھما دیتے ہیں، وہاں سے میں واپس چلا آیا۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں ہے، خیر کے کاموں میں میں تو آپ کو منع بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن اس تھیلی میں سے تھوڑا سا نکال لیتے تو آج ہمارے یہاں بھی کھانا بن جاتا، آج ہمارے یہاں بھی چولہا گرم ہو جاتا، آج ہم دونوں آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانے کا موقع مل جاتا۔ اللہ کے نبی جب اتنا سنتے ہیں اللہ کے نبی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں عائشہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، تمہارے پاس تو ماں بھی ہے، تمہارے پاس تو باپ بھی ہے، یتیمی کا درد پوچھنا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، یتیمی کی زندگی کیا ہوتی ہے، میں جانتا ہوں۔ سنو عائشہ جب میں ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا تو میرے والد محترم دنیا سے چل بسے، 2 مہینے کے بعد یعنی پورے 9 مہینے کے بعد میں نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولی، دودھ پیتا رہا، بڑھتا رہا، جب میری عمر 6 سال کی ہو گئی تو میری ماں کہتی چلو بیٹا تمہیں نانیہال گھما کر کے لاتی ہوں۔ میں نانیہال گیا، وہاں 1 مہینہ اپنے نانیہال رہا، وہاں سے جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں میری ماں کہتی ہے چلو بیٹا میں تمہیں تمہاری باپ کی قبر کو دکھلا دیتی ہوں جہاں تمہارے باپ مدفون ہو چکے ہیں، جب تم میرے پیٹ میں پل رہا تھا تو تمہارے والد محترم کا سایہ شفقت ختم ہو گیا، چلو راستے میں تمہارے باپ کی قبر ملے گی میں تمہیں دکھا دوں گی۔ عائشہ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اس جگہ پہنچا جہاں میرے والد محترم کی قبر ہے، میں قبرستان میں داخل ہوا، 2-4 قبر کے بعد میری ماں ایک قبر پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہی تمہارے باپ کی قبر ہے۔ عائشہ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری ماں بھی اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکی اور اسی جگہ گرتی ہے اور وہ بھی اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے۔ عائشہ 7 ماہ کا جب میں پیٹ میں تھا، والد محترم کا شاید شفقت ختم ہو گیا، 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی ماں کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے کھوتا ہوا دیکھ لیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد میں اپنے دادا کے پاس رہا، 2 سال کے بعد میرا دادا بھی دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جو زندگی کٹی عائشہ بتلاؤں گا تو رونا آ جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ واقعہ بتلاتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کے بعد وہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں اے میرے ساتھیوں آج میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے۔ پورا واقعہ وہ 2 بچے کا جو ہو میں نے سنایا اس کو وہاں بھی سناتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ اے میرے صحابہ
جس نے دنیا کے اندر یتیم بچوں کی پرورش کر لی، یتیم بچوں کی پرداخت کر لی، جس نے دنیا کے اندر کسی یتیم بچے کا سہارا بن گیا، ان کو پوسا پالا، تربیت کے اخراجات کو برداشت کیا، کل قیامت کے دن میں اور وہ آدمی جنت میں اس طرح رہوں گا۔ آپ نے دونوں انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلی آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے، آپس میں ایک دوسرے کی پڑوسی ہے، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح رہوں گا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ آدمی جو آج کی مہنگائی کے دور میں بھی کسی یتیم بچے کے اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو آج کے دور میں کسی یتیم بچے کو پوس رہے ہیں، پال رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو بھی صلاحیت دی ہے تو آپ بھی کسی یتیم بچے کو اٹھالے، ان کی پرورش کرے، برداشت کرے، ان کی تعلیم و تربیت پہ اپنے پیسے کو خرچ کرے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پڑوسی ہوں گے۔ آخری بات، ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ایک دعا ہے جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، آیت الکرسی۔ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ بہت ساری مساجدوں میں آپ دیکھیں مقتدیوں کے پاس بہانہ ہوتا ہے، امام صاحب ہمیں یاد نہیں، مولانا ہمیں تو یاد ہی نہیں، مقتدی کی بات تو دور، امام صاحب بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو کم از کم آج سے پڑھنا شروع کر دیں، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ان کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو کثرت سے اور پابندی کے ساتھ یہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس دولت سے ہمیں اللہ رب العالمین محروم نہ کر سکے۔ یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے لا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، بہت سارے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔